نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو کیا حال ہے آپ کے شکر کا؟ الحمدللہ. کس چیز پر خاص طور پر شکر ادا کیا؟ صحت پر اور بچوں پر، پیرنٹس پر، قرآن کی تعلیم پر. سر میں درد ہو رہا تھا تو یہ سوچا کہ گناہ جھڑ رہے ہیں. تکلیف پر بھی شکر. نعمت اسلام پر. ہر نعمت نظر آنے لگ گئی. ہوتی تو ہیں لیکن دھندلا جاتی ہیں. تو یاد دہانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دکھنے لگتی، شعور میں آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے، نہ کہ ناشکرے لوگوں میں. اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ناشکری نہ کی جائے. یعنی جہاں ایک طرف شکر ادا کیا جائے وہاں دوسری طرف ناشکری سے بھی بچا جائے. شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے. ٹھیک ہے. اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یا بندوں کے ہم شکر گزار ہیں تو اس سے بندوں کو کچھ فائدہ مل جائے گا؟ نہیں. کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی شکر ادا کرنے سے ایک تو جو نعمت ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے تو اس تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں، ہر وقت انسان ایک سکون میں، ایک خوشی میں، ایک اطمینان میں اور ایک اچھی حالت میں ہوتا ہے، ایک نعمت کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی جو نعمت کو محسوس کرتا ہے وہ نعمت کی حالت میں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نعمتوں میں اضافے میں خاص طور پر جن نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا ابھی، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان سے انسان مستفید ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو ناشکری کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن میں تھی، مطمئن تھی. یعنی بستی والے، بستی خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، یعنی اس کو تو کچھ احساس نہیں کہ وہ کس حال میں. یعنی بستی کے رہنے والے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، ان کی بنا پر وہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. ہر طرف سے، دنیا کے کونے کونے سے ان کے لیے وہاں پر رزق سمٹ کر آ رہا تھا. مکہ کی طرف اشارہ ہے. امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا اور رزق بھی تھا. یعنی یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو اگر زندگی میں ہو کہ انسان کو وقت پر کھانا مل جائے اور اس کے ساتھ خوف نہ ہو، اس کی زندگی میں امن ہو، حفاظت کا احساس ہو، کوئی انسیکیورٹیز نہ ہو، تو انسان دنیا میں بھی بادشاہ ہے. لیکن کیا کیا اس بستی والوں نے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ لباس الجوع والخوف. جو ان کے پاس رزق تھا وہ چھن گیا اور جو امن تھا وہ ختم ہو گیا. کیوں؟ بما کانوا یصنعون. ان کے اعمال کی بدولت، ان کاموں کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے. تو ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف سے دوچار کر دیا. اگر ان دو چیزوں سے نکلنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دل میں بھی قدردانی کرے، زبان سے بھی ان کو بیان کرے، ان نعمتوں کا ذکر کرے، اور پھر اپنے عمل کو منعم کی مرضی کے مطابق کر لے. منعم ہوتا ہے نعمت دینے والا. یہ دو نعمتیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے نا، یہ دو نعمتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی. یعنی امن اور رزق. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی
کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئیں۔ تو جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ بھوک لگی ہوتی ہے نا، کھانا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں رات کو رکھ لیا تھا ناشتے کے سب سامان، بریڈ اینڈ بٹر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خوف نہیں، اور آپ اٹھیں اور آپ کے جسم میں کہیں کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو گویا ساری نعمتوں کی آپ پر تکمیل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھتے ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اضافے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس نعمت میں اضافہ، ٹھیک ہے، دوسرے یہ کہ اس نعمت میں اضافے کے علاوہ مزید بھی کچھ نعمتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کی اطاعت کی توفیق۔ شکر گزار انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی توفیق ملتی ہے، نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اس کو نیکی کا کام کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں، اچھا مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، مجھے ایسا بھی کرنا چاہیے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خاص طور پر سب سے زیادہ ذہن کے اندر اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور کچھ کرنے کا ایک عزم اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جس نعمت پر شکر ادا کیا اس نعمت میں مزید اضافہ۔ اچھا بعض اوقات ہم ویسے ہی شکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص نعمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ویسے ہم اللہ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، پوچھے کس بات پر، تو کوئی آن دا اسپاٹ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اوور آل ساری نعمتوں پر جو ملی کہ اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں۔ ایسی اجتماعی یا مجموعی طور پر جو شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ صبح کریں اور آپ کے دل میں غصہ بھرا ہوا ہو، آپ ناراض ہو، آپ کا موڈ آف ہو، کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس پہ ٹوٹ پڑیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کہے کھانا کھا لیں تو آپ کہیں مجھے نہیں کھانا، اچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ بھوکے رہ جائیں گے، نہیں کھائیں گے، غصہ کر کے گھر سے نکل آئیں گے، پھر رستے میں بھوک لگے گی یا آکے لگے گی، پھر اوٹ پٹانگ کوئی چیز کھائیں گے، اس سے طبیعت اور خراب ہو جائے گی، پھر آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو اس میں دل نہیں لگے گا۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ بعض اوقات ایک نعمت کی ناشکری پر، ایک نو پر، اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات مائیں دروازے تک منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لے لو، یہ ساتھ لے جاؤ، یہ کھا لو۔ کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی، شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے نا تو انسان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ تو وہ دن کیسا گزرتا ہے جو آپ کسی کی بھی ناشکری کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کی، اور اس میں پھر بعض اوقات ایسی اکڑ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، محض اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے، مجھے نہیں کرنا، مجھے چاہیے نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے فائدہ؟ مثلاً اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور مزید دعا مانگتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت اچھی ہوگی، شکر کی توفیق ہوگی، اور اس عبادت پر اجر بھی زیادہ ہوگا، اجر میں اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، زیادتی میں، اس نعمت میں اضافے کے علاوہ اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری توحید کا اقرار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اب دیکھیے کہ ہر نعمت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ نعمت کا جب آپ شکر ادا کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا اس کے سیکوینس پہ غور کیجئے۔ مثلا آپ نے پانی پیا، ٹھیک ہے، پانی پینے کے بعد آپ کے اندر کیا احساس ہوتا ہے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے اندر؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ ایک خوشی کا، ایک اطمینان کا، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، گویا آپ کو ایک طرح کی قوت ملتی ہے نا۔ مثلا آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع کتنے فیصد ہوگا؟ ہاں بہت کم ہوگا نا، اٹس انڈرسٹوڈ ہے نا یہ بات۔ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر تھوڑے بس سو جاتے ہیں،
کیا ہوگا؟ کوئی سمجھ آئے گی کیا پڑھا؟ ایسے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو، ہے نا؟ کیوں اس کی اجازت دی گئی؟ کیوں یہ پسندیدہ ہے؟ تاکہ انسان ایک قوت کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ تو یاد رکھیے ہر نعمت ہماری کسی نہ کسی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ نعمتیں ہمارے لیے اسٹرینگثs ہیں۔ اب جب ہمیں کوئی قوت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا آپ کو علم حاصل ہوا، آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا؟ ہوتا نا اضافہ؟ اچھا، اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں، مثلا آپ اس وقت ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے، اس میں اور شدید گرمی میں بیٹھنے میں فرق ہے نا؟ فرق ہے۔ اب آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی، آپ کا دھیان اپنے جسم اور اپنے اس تنگی سے ہٹ گیا۔ اب آپ کو اس سکون جیسی نعمت اور اس آرام جیسی نعمت سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، جو انرجی حاصل ہوئی ہے، اب اس کا کرنا کیا چاہیے؟ اس کا درست استعمال کرنا۔ اب اسی مثال میں آپ شکر گزار کیسے ہوں گے اس ٹھنڈے کمرے کے لیے؟ شکر گزاری کیا ہوگی؟ پوری کنسنٹریشن اور پوری توجہ کے ساتھ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ ڈھٹائی کے ساتھ اس وقت میں کچھ اور کریں۔ تو اب آپ دیکھیے نعمت ملی، قوت میں اضافہ ہوا، قوت ملنے پر مزید اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو اطاعت مزید کی توفیق ہو گئی تو اجر مزید بھی آپ کے نصیب میں ہو گیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو شکر اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب فراوانیاں ہوں اور ان فراوانیوں سے جو قوتیں حاصل ہوں، ان قوتوں کو اس کی فرما برداری میں لگایا جائے، نافرمانی میں نہ لگایا جائے۔ یہ ہے شکر۔ مال ملا، مال سے قوت ملتی ہے نا انسان کو، قوت خرید مل جاتی ہے۔ اب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس کو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ بہترین جگہ لگائیں، نہ کہ بس کہیں بھی پھینک دیں، کچھ بھی خرید لیں، یا اس کی حفاظت ہی نہ کریں، کچھ چوری ہو جائے اور کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جائے۔ یعنی جو نعمت ملے، اس نعمت سے جو طاقت ملے، اس طاقت کو مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اس اطاعت سے مزید ثواب کمایا جائے۔ تو الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اتنا کچھ کر لے زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ بھی شکر کا جملہ ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس کی بھی توفیق دے دے کہ میں اور اچھا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو انسان کی تمنا اور اس کی نیت اور اس کا گول کیا رہے کہ میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کم من الشاکرین میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ قلیلا ما تشکرون۔ اگلی آیت ہے نا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ علم کے ذرائع ہیں نا، سمع، بصارت اور فؤاد، دل، آنکھ، کان، یہ علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں۔ ان سب چیزوں سے کیا کام لینا چاہیے کہ انسان مزید نفع مند علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرے تاکہ ہمارے اندر مزید شکر گزاری ہو۔ جب تک نعمت کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے، اس کو نعمت کے طور پر محسوس نہ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو محسوس نہ کرے، اس وقت تک شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنا جتنا اس کی نعمت کا، اس کی رحمت کا احساس بڑھتا جائے گا، اور وہ جب ہی بڑھے گا جب آپ کے اچھے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی غور و فکر کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر شکر کی کیفیت میں بھی شدت آئے گی۔ جو احسان مانتا ہی نہ ہو، کیا وہ شکر گزار ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ احسان ماننا۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ حدیث پہ آتے ہیں۔ اب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔
Repeat after me. An Abi Hurayrata an النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا لا یشکر نہیں شکر کرتا اللہ اللہ تعالیٰ کا، من جو لا یشکر الناس نہیں شکر ادا کرتا لوگوں کا، یعنی جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شکر دوسرے شکر کو لیڈ کرتا ہے، ایک شکر دوسرے شکر کو راہ دکھاتا ہے، ایک شکر دوسرے شکر کی طرف لے جاتا ہے. اور شکر گزار ہونا ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک عادت ہے. یا تو آپ شکر گزار ہوں گے یا پھر آپ ناشکرے ہوں گے. اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو آپ اپنے سے چھوٹے کا بھی شکر ادا کریں گے، اپنے برابر والے کا بھی کریں گے اور اپنے سے بڑے کا بھی کریں گے. آپ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ شکر گزاری آپ کی فطرت میں ہے، آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، آپ کے اندر گندھی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بہت اہم قاعدہ بتا دیا گیا، اور وہ یہ کہ جو ایک کا شکر گزار ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا. یہاں پر بندوں کے شکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ بتایا گیا، سبب بتایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا واسطہ بندوں کے ساتھ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت بعد میں آتی ہے، دیر سے آتی ہے. ایسے ہی ہوتا نا، بندوں کا احسان مادی شکل میں ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح خود نظر نہیں آتا، اسی طرح اس کی بہت ساری نعمتیں بھی غیر محسوس ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی. جب وہ نظر ہی نہیں آتی اور ہمارے علم میں نہیں ہوتی تو ہم اس پر شکر گزار ہی نہیں ہوتے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے خون کے اندر کتنے قسم کے کیمیکلز ہیں اور کس کس قسم کی غذائیتیں ہیں، اور غذائیت کی کون کون سی قسم وہ کہاں کہاں کیسے پرووائڈ کر رہا ہے؟ علم ہے ہمیں کچھ؟ ہمیں صرف کھانے کا پتہ ہے، آگے کا کچھ پتہ نہیں. وہ کھانا کہاں جاتا ہے اور کیا شکلیں اس کی بنتی ہیں، اور پھر وہ ہمارے جسم کو کس شکل میں غذائیت فراہم کرتا ہے. اس پورے عمل میں ہمیں کچھ بھی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی. جب پتہ ہی نہیں تو ہم نے کبھی یہ کہا کہ یا رب ہمارے خون کے اندر جو غذائی قوتیں ہیں ان پر تیرا شکریہ، اور جس طرح تو نے اس کو پورے جسم میں پہنچانے کا سبب اختیار کر رکھا ہے اس پر بھی تیرا شکر. ایک تو وہ ظاہر میں ہے نہیں، اندر ہی اندر کچھ ہو رہا ہے. دوسرا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اکثریت کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہمارے اندر. ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کچھ ویکنس ہونے لگتی ہے یا کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ظاہر ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے. اس وقت ہم شکوے شکایتیں رونا دھونا ضرور شروع کر لیتے ہیں، لیکن جب تک معاملہ سیٹ رہتا ہے، جب تک ہر چیز سموتھ ہوتی ہے، جب تک ہر چیز صحیح طور پر فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اس وقت تک ہمیں نہ کوئی شکایت اور نہ شکر ہے، کچھ بھی نہیں، نیوٹرل رہتے ہیں ہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر بھی ہیں، لیکن بہت سی اس سے کہیں زیادہ ایسی ہیں جو ظاہر ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ لوگ ان کے بارے میں علم حاصل کر کے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ علم جو اب تک ڈسکور ہو بھی چکا ہے اس کا کتنے فیصد حصہ ہمیں معلوم ہے وہ بھی تو ہمیں نہیں معلوم. اور جن کو معلوم بھی ہے وہ کتنے شکر گزار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھ، کان، دل سب کچھ دیا تھا تاکہ لوگ شکر ادا کرتے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور کرشموں کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، دینے والے کو پھر بھی بھولے رہے. تو اس لیے یہاں پر ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ بندوں کی شکر گزاری بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی بھی، اور جو قریب والوں کا، سامنے والوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا. جو ان کو نظر نہیں آتا نیکڈ آئیز سے، یا اس کو چھو نہیں سکتے، یا اس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے، یا اس کی نعمتیں اس طرح ظاہر نہیں. تو جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور بندوں کے احسانات پر بھی اچھی طرح غور کرتا رہتا ہے. بندوں کے احسانات میں سب سے زیادہ کس کے احسانات ہیں ہم پر؟
والدین پہ. الحمدللہ سب کو جواب صحیح آتا ہے. لیکن ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ناشکری بھی انہیں کی کرتے ہیں. کس طرح کہ جب ہم طاقتور ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ مل جاتا ہے, تو پھر ہم انہیں کے آگے اکڑتے ہیں اور سب سے زیادہ انہیں کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. تو اسی طرح جب والدین کے ہم شکر گزار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے بھی نہیں ہوتے. حالانکہ والدین کی شکر گزاری کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر دیا, نشکر لی ولی والدیک, میرے شکر گزار ہو جاؤ اور اپنے والدین کے ہو جاؤ. اس پر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اگر ہم چین کے ایک بھی پارٹ کو توڑ رہے ہیں تو obviously بہت سی بھلائیاں انسانوں کے تھرو ہم تک پہنچتی ہیں. تو اگر ہم ان کو شکر نہیں کر رہے تو obviously اللہ کا بھی ہم شکر نہیں کر رہے. درست فرمایا آپ نے کہ ہر نعمت اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے, کوئی بھی نعمت. لیکن وہ آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں پھینک رہا, یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. وہ آتی ہے مختلف ذرائع سے, واسطوں سے, اور عموماً انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں. اب مثلاً قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہو, جبریل علیہ السلام لے کر آئے, لیکن کس پر اتارا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے آگے تابعین کو دیا, تابعین نے آگے تبع تابعین کو, اور آج تک ان چینز میں مختلف لوگ شامل ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی کڑی ٹوٹ جائے تو وہ علم وہی پر رک جائے, ہم تک نہیں پہنچے. ایسے ہی ہے نا. لیکن اس ساری چین میں سے ہم کس کے شکر گزار ہیں؟ صحابہ تک کو تو کبھی رضی اللہ عنہ کہہ ہی دیتے ہیں, لیکن باقی تو بھیجی کتاب اللہ نے, لیکن ملی ہمیں کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد باقی جن جن کے ہاتھوں ہو کر ہم تک پہنچی. سارا شکر اللہ کے لیے. لیکن اب سلسلہ اللہ تک پہنچنے کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرسٹ ہینڈ سے, جہاں سے لے رہے ہیں. اگر آپ پہلے ہی درجے پر ناشکرے ہیں تو آخری درجے تک پہنچتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مہربانی کرتا ہے, مثلاً ماں ہے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے یا اور بہت سے کام کرتی, اس کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ تڑپ کس نے ڈالی ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کے, تھک کے, بیمار ہو کے بھی پکائے اور کھلائے بچوں کو؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے نا ہم پر. تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے, لیکن بندوں کے تھرو آتا ہے, اور ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے, نرمی کا احساس ڈال دیتا ہے, مہربانی کے جذبات ڈال دیتا ہے. اس لیے جو ہمارا پہلا لنک ہے, ہمیں سب سے پہلا اس کا شکر ادا کرنا ہے. جو بھی پہلا لنک, یعنی جس کے ذریعے آپ کے ہاتھ تک کوئی چیز آ رہی ہے, جو آپ کا قریب ترین لنک ہے, جو آپ پر یعنی کہ ہے وہاں سے, لیکن چلتا چلتا جہاں سے آیا تو آپ یہاں سے شروع ہو جائیں گے. جس نے آپ کو دیا یا جس نے آپ پر مہربانی کی, احسان کیا, اس کا شکریہ, پھر اس کے بعد اوپر سے اوپر سے اوپر پھر اصل رب کا شکریہ. بندوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ انہیں اسمائل دے کے, زبان سے کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں, ساتھ خیرن کہنا ضروری ہوتا ہے, اور اس کو پہلے تو اکنالج کریں کہ اس نے کی ہے نیکی, کیونکہ اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ پھر آپ زبان سے, ایٹیٹیوڈ, رویے سے, اسمائل سے, اور بھی ایک چیز ہے تحفہ دے کے, یعنی واپس اس کے ساتھ احسان کر کے, ویری گڈ. اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس کچھ دینے کو, پھر دعا دے کر شابش. اور یہ نہیں کہ وقتی طور پر شکریہ کر کے اس کے بعد کہیں کہ ہم نے بھی تو بڑا جواب میں شکریہ کر دیا تھا, اب ضرورت نہیں ہے ہمیں. نہیں, وہ کنٹینیو کریں. محسن کے احسان کو نہ بھولیں, دوسروں کے سامنے اس کی نیکی کا تذکرہ کر کے, اس کی تعریف کر کے. ہم عام طور پہ منہ پہ تو خوش آمد کر دیتے, لیکن پیچھے اس کے احسان کا ذکر نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ احسان زندگی بھر یاد رکھنے کی چیز ہے. سیرت سے کوئی مثال دیں. حضرت خدیجہ کا ذکر آپ کیا کرتے تھے بعد میں, اور رضائی ماں کے ساتھ جیسے آپ نے سلوک کیا تھا, سارا کام چھوڑ کر ان کے لیے چادر بچھا دی اپنی. اور مطعم بن عدی کا واقعہ یاد ہے کسی کو؟ جب طائف کے سفر سے آپ واپس آئے تھے تو آپ مکہ داخل نہیں ہو سکتے تھے, تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور مکہ میں داخل کیا تھا.
اس کے اس احسان کا بدلہ آپ دینا چاہتے تھے اور وہ یاد تھا، تو کس موقع پر آپ نے اس کا ذکر کیا تھا؟ پھر بدر کے موقع پر. شابش. بدر کے موقع پر کیا کیا کہ جب اسارا بدر کے بارے میں جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے یا ان کو بغیر احسان کے چھوڑ دینا چاہیے یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں مطعم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا، یعنی اس کے اس احسان کے بدلے میں ان کی قوم کے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا. عام طور پر ہم نے کسی کا شکریہ ادا کرنا سیکھا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا. کیا فیئر ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ کیا چیز روکتی ہے ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنے سے؟ شائنس، اور ہماری شان میں کمی آ جائے گی، ہم چھوٹے ہو جائیں گے. اس کا احسان مان لیا تو بڑا ہو گیا اور ہم چھوٹے ہو گئے. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، اس کو کرنا ہی چاہیے تھا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ تو اس نے اپنا فرض پورا کیا، اپنے لیے نیکی کمائی، اس کو اللہ نے اتنا دیا وہ کیوں نہ کرے، اس کو تو کرتے ہی رہنا چاہیے. ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. پھر جب احسان مانا ہی نہیں تو شکریہ کس بات کا؟ پھر تو جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پھر اللہ کا بھی نہیں کیا. کیا وہ کم من الشاکرین میں شامل ہو گیا؟ نہیں ہوا. جی ہاں، یہ بھی احسان ہے کہ کسی نے ہماری غلطی ہم کو بتائی. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میری عیبوں کا تحفہ بھیجے، یعنی مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائے. لیکن عام طور پر اگر کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہے. السلام علیکم استاد. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تو دوسروں کو بھی نقصان کس طرح پہنچتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا شاید باہر کے ملکوں میں ویسٹرن کنٹریز میں وہ ڈفرینٹ جو ہاؤسز کے لاٹس ہوتے ہیں اس میں کانڈومینیم مینجمنٹ ہوتی ہے جو کہ سرٹن فیس لے کے تو وہ کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس میں سم ٹائم واٹر بل ہوتا ہے سم ٹائم نہیں ہوتا. تو جس لاٹ میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس میں واٹر بل انکلوڈ تھا اس منتھلی فیس کے اندر. تو ایک دفعہ کسی ایک گھر کے اندر ان کا واٹر ٹیپ خراب ہو گئی باتھ ٹب کی، انہوں نے ٹھیک نہیں کروائی کہ بیکاز دے آر ناٹ پیئنگ دا بل. تو 3 months تک وہ ان کا پانی لیکیج ہوتی رہی، اور جب بل آیا تو بہت زیادہ تھا 3 months کے بعد. تو مینجمنٹ نے ساری چیکنگ کروائی ان کی سارے کانڈوز کی، پتہ چلا کہ ایک گھر کے اندر اس طرح لیکیج ہو رہی ہے. تو انہوں نے نیکسٹ منتھ سے انہوں نے نوٹس بھیج دیا کہ کانڈو فیس میں اب آئندہ سے واٹر بل انکلوڈ نہیں ہوگا. تو جتنے گھر تھے سارے گھروں کو واٹر بل پے کرنا پڑا اس کے بعد نعمت کی قدر نہ کرنے سے. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بنو اشل قبیلہ کے سردار اسید بن حضیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بنو ظفر کے گھرانے کے متعلق بات کی. اس قبیلے کے عام افراد عورتیں تھیں، یعنی مرد کم تھے ان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کوئی مال تقسیم کیا اور کچھ حصہ بنو ظفر کو دیا. اسید کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تم نے تب تک نہیں بتایا جب تک جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ختم نہیں ہو گیا. اب تم لوگ جب غلے کے بارے میں سنو کہ مجھے موصول ہوا ہے تو میرے پاس آ جانا اور ان گھر والوں کا معاملہ یاد کروانا. بس جتنا اللہ کو منظور تھا اسید ٹھہرے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے غلہ لایا گیا جس میں جو اور کھجوریں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے. راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کو انصار میں تقسیم فرمایا اور ان کو بہت زیادہ دیا، اور بنو ظفر کے گھر والوں میں تقسیم کیا اور انہیں بھی بہت دیا. اسید نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جزاک اللہ اے رسول اللہ اطیب الجزا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو عمدہ اور بہترین جزا دے. جزاک اللہ اے رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اطیب الجزا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ أَطْيَبَ الْجَزَاءِ. اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں بھی عمدہ اور بہترین جزا عطا فرمائے، کیونکہ تم لوگ میرے علم کے مطابق پاک دامن اور صبر کرنے والے. لیکن اتنا یاد رکھو، میرے بعد ان قریب ہی مال کی تقسیم اور ولایت اور حکومت کے معاملے میں تم حق تلفی دیکھو گے، نہیں تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جائے گا. سو صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے ملو. یعنی تمہارا احسان پھر لوگ نہیں یاد رکھیں گے تو بھی اس پر اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا، معاملات کو خراب نہیں کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پوچھا تھا نا کہ ہم کب شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ کیا تھی کہ جب ہم اس کو احسان مانتے نہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے
کہ جب ہم پر کوئی احسان کبھی کرے کبھی نہ کرے تو پھر ہم جو اس کا کیا ہوتا ہے اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، یا اگر ہم اس کی کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو پھر اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا جزاک اللہ کا کہ فجزاکم اللہ معاشر الانصار اطیب الجزاء، اور اس کے ساتھ ان کو سمجھا بھی دیا کہ آج جس طرح تم لوگوں کی قدردانی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے اور ان سب گھرانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو عنقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض پہ آ کے مجھ سے ملو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، زندگی میں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اس کو مل رہا ہوتا ہے، یا کسی ایک انسان ہی کی طرف سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یا حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بندوں سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کی جزا عطا کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اگر زبان سے نہیں بھی کہتا جزاک اللہ خیرن، لیکن دل میں دعا کر لیتا ہے، یا کسی نے جزاک اللہ خیر کہا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو بھی کوئی بات نہیں، ہاں اگر آپ نے اس کے لیے دعا کر دی یا کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کر دی، اس کا اچھا چرچہ کر دیا، تو یہ سب صورتیں بھی جزا کی یعنی بدلہ دینے کی۔ نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں۔ ان النعمان بن بشیر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعۃ رحمت والفرقۃ عذاب، مسند احمد۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی پر عذاب ہے۔ کہیے، ان النعمان بن بشیر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعۃ رحمت والفرقۃ عذاب۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات فرمائی، یعنی بعض باتیں آپ صحابہ کرام کے حلقات میں باہم گفتگو میں فرماتے اور بعض باتیں باقاعدہ تعلیم کے انداز میں، تو یہ بات آپ نے تعلیم کے طور پر فرمائی، من لم یشکر القلیل، جو نہ شکر ادا کرے تھوڑے کا، یعنی چھوٹی نعمت ملے تو اس پر شکر گزار نہ ہو، لم یشکر الکثیر، نہیں شکر ادا کرتا زیادہ پر، کثیر پر، کثرت پر، ومن، اور جو کوئی لم یشکر الناس، نہیں شکر ادا کرتا لوگوں کا، لم یشکر اللہ، نہیں شکر ادا کرتا اللہ کا بھی، والتحدث، ذکر کرنا، اظہار کرنا، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، شکرن، شکر ہے، وترکها، اور اس کو چھوڑ دینا یعنی اس کا ذکر نہ کرنا، اس کا اظہار نہ کرنا، کفرن، کفر ہے، والجماعۃ رحمت، اور اجتماعیت رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور فرقہ واریت عذاب ہے۔ بہت ہی خوبصورت حکمت کی باتیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سب کو ایک طرح سے ایک جنرل پبلک سرمن میں فرمائی، منبر پر کھڑے ہو کر فرمائی، اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ من لم یشکر القلیل، جس نے تھوڑے پر شکر ادا نہیں کیا، جب تھوڑی چیز ملی تو کہا یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس پہ ناراض ہو گیا کہ مجھے تو اس سے زیادہ چاہیے تھا۔ لم یشکر الکثیر، تو اس کو پھر توفیق نہیں ہوگی کہ زیادہ پر شکر ادا کر سکے۔
کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تھوڑی چیز پر شکر ادا کیا تو بڑی پر بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو اس لیے شکر ادا کرتے رہنا انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے شکر گزار ہوں. پھر فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ بھی شکر کا حصہ ہے. جیسے سورۃ الضحیٰ آیت 11 میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کرو. لیکن جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اس کو چھپانا شکر گزاری، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بعض اوقات نعمتوں کے اظہار میں کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری. مثلا اللہ نے آپ کو توفیق دی رات کو نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، ٹھیک ہے. اب یہ ایک نعمت ہے اللہ کی توفیق ہے، آپ اس پر شکر گزار بھی ہیں. اور اٹھ کے سویرے لوگوں میں چرچا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ بعض اوقات آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر کبھی آپ جب بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، تو پھر اگلے دن اٹھتے ہی نہیں. تو جہاں آپ سمجھیں کہ نعمت کا ذکر کرنے کے بعد یہ نعمت مجھ سے چلی جائے گی تو بہتر ہے پھر اس کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں، یا ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جن کو آپ کی خوشی، آپ کی نعمت، آپ کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، ان کے سامنے ذکر نہ کریں، کیونکہ پھر وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب حسد کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، یا شہرت کا ڈر ہو، یعنی شہرت، ریاکاری اور حسد یا تکبر میں مبتلا ہونے کا شائبہ ہو، تو ایسی صورت میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نہیں اتنا دیا اور آپ کو دیا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان کے بیچ میں اگر میں بہت قیمتی لباس پہنوں گی یا کوئی ایسی چیز تو وہ ہرٹ ہوں گی، تو ان کے سامنے بڑھا چڑھا کے نہ بیان کرے کہ 5,000 کا سوٹ ہے اور یہ 10,000 کا ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات ہیں یا ایسا کوئی تجربہ ہے تو اس صورت میں بھی انسان پھر ذکر نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ٹھیک ہے. اب طریقہ کیا ہوگا ذکر کرنے کا؟ نعمت کے ذکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثلا کوئی سچویشن بتائیے، کیونکہ حکم تو ہے نا، کبھی تو کرنا ہی ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی بھی نعمت کا کوئی ذکر نہ کرو، کیونکہ آپ پھر اس میں نہ آ جائیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے، اسے بخل کرتے. وَيَبْخَلُونَ. میرا سوال ہے اظہار کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی عمومی طور پر ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا شیئر کرتے ہیں؟ اچھی خبریں کم ہی شیئر کرتے ہیں، عموماً تکلیفوں پر رونا ہی روتے رہتے ہیں. بالکل. مثلا قرآن مجید کی نعمت ہے تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کوئی پوچھے قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں عربی پڑھتی ہوں، تاکہ کوئی کہے اچھا مولوی ہوتی جا رہی، قرآن بھی پڑھنے کی چیز ہے. بلکہ خوش ہو کر بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے اور اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تاکہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہو. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، تو لوگ جب آپ کو مسائل بتا رہے ہوں تو آپ اس وقت ان کو حل بتائیں اللہ کی طرف سے ملنے والے علم کی روشنی میں. یہ بھی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. زندگی کے تجربات شیئر کرنا، مثلا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا اور اسی طرح کے جو اللہ نے آپ کو کوئی خاص حکمت کی چیزیں سکھائی ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی نعمتوں کا اظہار ہے. ایز لانگ ایز آپ کے اندر ریاکاری اور دکھاوا اور غرور نہ پیدا ہو اور دوسروں کو حقیر جاننے کا خیال نہ آئے دل میں. اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کہ میں نے بنائی، میں نے کی، یعنی سیلف سینٹرڈ، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں ہے نعمتوں کا اظہار. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا، یعنی اس کا اظہار یہ کرتے رہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے.
تو جب آپ اللہ کا نام لے کر نعمت کا اظہار کرتے تو وہ اظہار نقصان دہ نہیں ہوتا. پھر جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر جب اس شخص نے ماشاء اللہ نہیں کہا تو اس کا باغ جل گیا. تو نظر بھی کب لگتی جب ماشاء اللہ آپ نہیں کہتے. تو جب آپ نعمتوں کا اظہار کریں تو اس وقت بھی کیا کہیں, الحمدللہ یا ماشاء اللہ, اور سننے والا بھی کیا کہے کہ بارک اللہ یا تبارک اللہ, یعنی کوئی نہ کوئی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہے. تو ایسا اظہار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اس سے انسان فخر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا, اور نعمت پر اترانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو گویا اس حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا کہ نعمت کے شکر میں زبان سے اظہار کرنا بھی شامل ہے. والجماعت رحمت, اجتماعیت, جماعت, مل جل کے کام کرنا, ٹیم ورک, آپس کے تعاون سے کوئی اچھا کام کرنا رحمت ہے, کیونکہ اس میں کام آسان ہو جاتے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی, اچھے مشورے مل جاتے ہیں. والفرقۃ عذاب, اور تفرقہ بازی عذاب ہے کہ ہر کوئی بس اپنی گاڑی چلا رہا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اور کسی کے مشورہ لینے کو یا کسی کی بھی بات سننے کا روادار نہیں. تو یہ چیزیں انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹیم ورک سب سے کم ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ جاپان میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹیم اے بی سی ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں بھی مختلف لوگوں کو جو کام ملتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیم اے جو ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہے ٹیم بی کی نسبت, اور کس اعتبار سے بہتر ہے, تو وہ ایز اے ٹیم سکسیڈ کرتے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کے لیے باعث تقویت نہیں ہوتا, پوری ٹیم کے لیے ہوتا ہے, اور ان کے اندر اور زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے, اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبر 2 کم آ گئے یا 2 زیادہ آ گئے, اور اس پر رونا دھونا اور ایک بدمزگی اور حسد اور رقابت. ویسے اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں نا کہ کسی بھی نعمت کا ملنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امتحان بھی ہے. کیونکہ ادھر آپ کو نعمت ملی, ادھر آپ کی تعریف ہوئی, ادھر آپ کے حاسد پیدا ہو گئے, ادھر دوسرے لوگوں کو جلن ہونے لگی اور ان کا تعاون آپ سے ہٹ گیا کہ جی ہم نے اس کو تعاون دیا تھا, ہمیں تو نہیں تعریف ملی, اسی کو ملی ہے, لہٰذا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس لیے الجماعت رحمت, مل جل کے کام کرنا اور اسلام کا نام بلند کرنا, دین کا نام روشن کرنا, یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. اور اس کے برعکس فرقہ واریت عذاب ہے, کیونکہ اس میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا ہے, لیگ پولنگ کر رہا ہے, وہ اس کو گرا رہا ہے, وہ اس کی غیبت کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, حاصل کچھ بھی نہیں. نیکسٹ حدیث ہے, عن زیاد قال سمعت المغیرة رضی اللہ عنہ یقول ان كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتى ترم قدماه او ساقاه فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا. البخاری. سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. دہرائیے, عن زیاد قال سمعت المغیرة رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماه او ساقاه فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا. لفظی ترجمہ, عن زیاد, زیاد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, قال سمعت, میں نے سنا, المغیرہ, مغیرہ سے, رضی اللہ عنہ, جو کہ ایک صحابی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, یقول, وہ کہتے تھے, ان کانا, بے شک تھے, النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیقوم, البتہ قیام کرتے, او لیصلی,
یا نماز پڑھتے حتیٰ یہاں تک کہ ترما ورم آ جاتا قدماہ آپ کے دونوں قدموں پر او ساقاہ یا دونوں پنڈلیوں پر فیقال لہ تو آپ سے پوچھا جاتا یا کہا جاتا کہ یہ کیوں سوج گئے ہیں فیقول تو فرماتے افلا اکون کیا میں نہ ہو جاؤں عبدن شکورا شکر گزار بندہ. یعنی یہاں پر بات کو مختصر کر دیا گیا کہ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں پہ اتنا ورم ہے, آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں, یا یہ ورم کیوں ہے, تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزار بننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کثرت کرنی چاہیے. یعنی شکر صرف زبانی کافی نہیں کہ اللہ آپ کا بہت شکریہ, یہ بھی اچھی بات ہے, نعمتوں کا ذکر بھی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ عبادت کی کثرت. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتاتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور آپ عبادت میں مشقت اٹھاتے, حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود آپ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. قاضی ایاز کہتے ہیں شکر اس بات کا نام ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو پہچانے اور اس کو لوگوں کو بتائے, یعنی لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے, اچھے کام کا بدلہ دے, یعنی بندوں کے ساتھ بھی, اور جب اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں کرے تو ہم بدلہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کو دے سکتے, لیکن ہم عبادت میں کثرت کریں. تو اعتراف بھی, تعریف بھی, اور اطاعت پہ قائم رہنا, اور عبادت میں پابندی اور عبادت کی کثرت. اگر کسی بھی کام کی وجہ سے ہم تھک جائیں, جو عبادت کا ہو یا نیکی کا ہو, تو اس وقت اگر کوئی ہم پر ترس کھا کر ہمیں تسلی دے, یا ہمیں کوئی مشورہ دے, یا ہمیں ایسی کوئی سجیشن دے کہ چھوڑ دو تم اس کو, اپنی جان پہ رحم کرو, تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے, یہ تو کچھ بھی نہیں. کیا آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ مثلا آپ یہ جو پڑھائی شروع کی ہے آپ نے, اس پر آپ کو مشورے ملتے ہوں کہ اپنے آپ پر رحم کرو, اپنی صحت کو دیکھو. سورۃ کہف میں کیا آتا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں, اس درجے میں محنت اور تھکاوٹ, اس درجے میں کام. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو کوئی کہے کہ اپنے پہ رحم کرو تو کیا کریں گے؟ افلا اکون عبدن شکورا, کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے صحت دی ہے, زندگی دی ہے, وقت دیا ہے, موقع دیا, وسائل دیے ہیں, اور پھر میں ان سب چیزوں کو اس کی راہ میں نہ لگاؤں. وہ مشورہ دینے والے بھی کون ہوتے ہیں؟ جو خود بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے, اور انہیں احساس بھی نہیں کہ وہ شکر ادا نہیں کر رہے, اور وہ آپ کو بھی نہیں کرنے دیتے. پھر لہٰذا نیکسٹ ٹائم کوئی عبادت کر کے, کوئی نیکی کا کام کر کے ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرے جو اس کی قدر نہ کرنے والے ہو, ورنہ وہ آپ کو بھی پھسلا دیں گے. تو گویا عبادت احسان نہیں, شکر گزاری کا ذریعہ ہے. اگر زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ شکر گزار ہیں, کم کرتے ہیں تو کم شکر گزار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.